السلام علیکم۔ ہمارے ایک بہت ہی اچھے قرآن کوچ ہیں، ان سے ایک بات پتہ لگی اور بہت امپورٹنٹ بات ہے، بہت ضروری بات ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ انہوں نے یہ بتایا کہ جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ قبر میں انسان سے 3 سوال ہونے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو ان سوالات کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، اور جس میں سوال نمبر 1 یہ ہے کہ من رب ہوگا، اور اس کے بعد من دین ہوگا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں متعلق پوچھا جائے گا۔ اب اس کا عموماً جو ہے وہ لوگوں نے اکثر جواب بھی یاد کیا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی اللہ ربنا محمد النبینا اور اسلام الدیننا، تو یہ جواب بھی لوگوں کو پتہ ہوتے ہیں، عربی میں بھی، اردو میں بھی، اپنی زبان میں بھی۔ لیکن انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ جو جوابات ہیں یہ قبر میں جو ہے وہ دینا اتنا آسان نہیں ہوگا، اور اس کو اگر ہم دوسری طریقے سے دیکھیں تو آپ کسی بھی جگہ کسی شخص سے جب کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں کسی باہر کے مقام پر، اور وہاں پہ کوئی انفلوئنشیل آدمی آ جاتا ہے، کوئی نیا آدمی آتا ہے جس کو دیکھنے میں آپ مصروف ہو جاتے ہیں، تو فار اے ٹائم بینگ آپ کی جو کنسنٹریشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور لوز کر جاتے ہیں آپ، اور اس کے بعد آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا تھا۔ تو یہ ایک کسی کے آنے سے، کسی کی روب کی وجہ سے، کسی کی پرسنالٹی کی وجہ سے جو انفلوئنس ہوتا ہے آپ کے اوپر، آپ اچھا خاصا انسان جو ہے وہ اپنے جو بات کر رہا ہوتا ہے اس کا کانٹیکسٹ میں کیا بات چل رہی ہے وہ سب بھول جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب قبر کے اندر انسان جائے گا، اور آپ یہ اندازہ کیجئے کہ قبر کتنی گپ اندھیری جگہ کا نام ہے، اور وہاں پہ جب ایک ڈیڈ سم ون ہو از آلریڈی ڈیڈ، اس کو اٹھا کے بٹھایا جائے گا اور اس سے سوالات کیے جائیں گے، تو وہاں پہ کیا عالم ہوگا۔ اور کہا جاتا ہے کہ منکر نکیر کی آواز کی جو ہے وہ بجلی کی طرح کڑک ہوگی ان کی آواز کی، تو ایسی ان کی آواز ہوگی، اور اس سارے ماحول میں یاد کیے ہوئے سوالات اور ان کے جوابات، یہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے انسان دے سکے گا۔ لیکن مجھے جو انہوں نے بتایا، ہمارے جو کوچ ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ اللہ ربنا کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اللہ آپ کا رب ہے، تو رب کیا چیز، رب کس کو کہتے ہیں؟ رب پالنے والے کو کہتے ہیں۔ اب اگر ہم کیونکہ اردو زبان بولتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ بھئی پالنے والا کون ہے، اگر ہم کسی شخص کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کو یہ استاد ہیں ان کی، انہوں نے ان کو پالا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس شخص نے جس نے ان کو پالا ہوتا ہے، کسی بھی انسان کو، اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھا ہوتا ہے، اس کا کھانا پینا، اس کا پہننا اوڑھنا، اس کی ہر بنیادی ضرورت کا خیال رکھا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی بحیثیت انسان ہماری تمام ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، اور ایون جو ہمیں سانس لینے کی ضرورت ہے وہ بھی ایک بنیادی ضرورت ہے، ہمارا دیکھنا سننا، ہماری ساری چیزیں، یہ سب ایک ضروریات ہیں جن کا خیال اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں، تو وہی ہمیں پال رہے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس طریقے سے ہمارے سم ویئر ایٹ دی بیک آف آور مائنڈ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یار ہم کہیں جاب کرتے ہیں، وہاں سے ہماری سیلری آتی ہے، تو وہ کمپنی ہمیں پال رہی ہے، وہ امپلائر ہمیں پال رہا ہے، یا ہمیں کہیں سے پاکٹ منی ملتی ہے، یا ہمارے کہیں سے فائنینسز کہیں سے بھی کور ہو رہے ہیں، تو ہمیں وہ پال رہا ہے۔ لیکن ہمارے جو ہے وہ ہمیں اس بات کا ہر وقت احساس ہونا چاہیے کہ یہ سب وہ ذرائع ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پالنے کے بنائے ہیں، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ پال رہا ہے، اور اس کو جب تک اس بات کا یقین نہیں ہوگا، اگر آپ کی ایک کنٹری ہے جو کہ آئی ایم ایف کے لونز پہ سپورٹ کری، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو وہ آئی ایم ایف پال رہا ہے۔ اصل میں تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہی پس پردہ فیصلے ہیں جن کو یہ آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس بات کا دل میں بھی احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں پالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس نے ہی ہمارے رزق کا انتظام کیا ہوا ہے، چاہے جتنا ہی آپ دیکھیں کہ کتنے بھی بہت ہی اچھے خوشحال حضرات ہوتے ہیں، لیکن ایک کوئی ان کا غلط ڈیسیجن اور کسی بھی وجہ سے وہ ان کے ساتھ بہت برا ہو جاتا ہے، اور ان کا سارا فائنینسز خراب ہو جاتے ہیں، وہ غربت میں چلے جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے ان گنت واقعات ہم نے سنے ہیں، دیکھے ہیں، اور یہ اس میں کوئی انہونی نہیں ہے۔ تو اس میں یہی ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس دل میں کرنا کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں رزق دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی جب چاہے ہم سے لے لے،
اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وہی ہماری ضروریات کا ہر چھوٹی بڑی فائنینسز کے حوالے سے، کھانے پینے کے حوالے سے، ہمارا دیکھنا سننا، جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، یہ سب کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ پال رہے ہیں۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مر ربو کا جواب کہ اللہ ربنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیں دل سے میں جب تک ہماری یقین بیٹھا ہوا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں پال رہے ہیں، تو یہ دل کو، اس یقین کو اپنی زندگی کے اندر بیٹھانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، جبھی ہم اس کا آگے جواب دے سکیں۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ من دین کا، کہ بھائی آپ کا دین کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بظاہر اس کا جواب بڑا آسان ہے کہ ہم تو دین اسلام فالو کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ اس کے پیچھے دیکھیں تو ہم لوگ سب کچھ نہ کوئی سسٹم فالو کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اپنی فیملی کے رسم و رواج کو، کوئی اپنے قبائلی رسم و رواج کو، طور طریقوں، کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی سسٹم کو لے کے چل رہا ہوتا ہے، اور ہم نے اپنی زندگیوں جو ہیں وہ اسلام کے مطابق ہیں، لیکن زیادہ تر جو اس میں انفلوئنس ہے وہ فیملی، کلچر، سسٹم، ٹرائب اور ان چیزوں کا ہے۔ تو اپنی زندگیوں کو اسلام کے مطابق، اسلام کے حرام کو حرام بنائیں، اسلام کے حلال کو حلال جانیں، اور اس طریقے سے زندگی بسر کرنا، یہ ہے اسلام کے دین ہونے کا، کہ ہم نے اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزاری ہے۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ پیغام ہے۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ جو ویژول سوال ہوگا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی اخلاق، ان کے بارے میں ہمیں پتہ ہو، ان کی صورت کے بارے میں پتہ ہو، ان کی سیرت کے بارے میں پتہ ہو۔ اس میں انہوں نے کہا کہ بہت سارے حضرات ہوتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں اگر دیکھا جائے تو انفارچونیٹلی دیر آر ٹو ایکسٹریمس۔ ون اس کے ایک وہ لوگ ہیں جو کہ داڑھی والے ہیں اور جن کا تعلق دینی حلقوں سے ہے، وہ اکثر ان میں سے بہت سارے ایسے حضرات ہوتے ہیں جو بغیر داڑھی والے حضرات کو بالکل لا دین، کفر اور مرتد اس قسم کی زمرے میں لے کے چلے جاتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی گناہگار شخص ہوگا، اس کی داڑھی نہیں۔ اور دوسری سائڈ پہ جو لوگ دیندار بھی ہوتے ہیں اور داڑھی نہیں انہوں نے اگر رکھی ہوئی ہوتی ہے، تو وہی سمجھ جو ہوتے ہیں کہ انہوں نے داڑھی والوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور انہیں ہر برائی جو ہے وہ داڑھی والوں میں نظر آ رہی ہے۔ تو یہ دونوں ایک ایکسٹریم بیہیویئر ہیں۔ تو اب یہ داڑھی کے بعد یہاں پہ کہاں سے آ گئی؟ کیونکہ یہی حلیہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہی وہ حلیہ ہے جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا تھا، اور اگر آپ کا اس حلیے سے ہی بغض ہوگا تو جب آپ داڑھی والوں کے پاس آپ نے آلریڈی داڑھی والے کے بارے میں اسٹیریوٹائپنگ کر کے رکھی ہوگی، تو وہ جواب اس وقت آپ ان کے بارے میں جو بھی آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر شبیہ دکھائی جائے گی یا چہرہ دکھایا جائے گا، تو آپ اس وقت اچانک سے کیسا اچھا گمان کر لیں گے؟ تو سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اس صورت سے محبت کرنا، پھر اس کی سیرت کے بارے میں پتہ ہونا، اس سیرت آپ نے پڑھی ہو، آپ نے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی پوری کوشش کی ہو، تو وہاں پہ پھر یہ جواب دینا مشکل نہیں ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب پوچھا جائے گا تو آپ ان کو جانتے ہوں گے، کیونکہ آپ نے پوری زندگی انہی کے طریقوں کے مطابق گزارنے کی کوشش کی ہوگی، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ کون ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، یہ ہر انسان کو پتہ ہونی چاہیے، اور میں بھی کوشش کروں گا، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی انشاءاللہ کوشش کریں کہ اس پر عمل کریں۔ بہت شکریہ۔